السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی اپنا فون کھولا ہے صرف کچھ منٹ سکرول کرنے کا سوچ کر، اور پھر اچانک اپنے دل میں ایک عجیب سی بھاری سی فیلنگ محسوس کی ہے؟ کچھ برا نہیں ہوا ہوتا، کوئی بری خبر نہیں ہوتی، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اندر سے آپ بس خالی محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ احساس ہوتا ہے جہاں لگتا ہے کہ ہر کسی کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ آگے نکل رہے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں، سوائے آپ کے۔ اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے تو جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور سب سے ضروری بات، یہ احساس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہیں، اور بالکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھول گئے ہیں۔ یہ احساس اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک دن ہم اپنی پوری اصل زندگی کمپیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں کے صرف بہترین لمحوں سے۔ آن لائن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت مسکراہٹ، بڑی کامیابیاں، اور گھر کے سکون لمحے اور عبادت کی تصویریں۔ جو ہم نہیں دیکھتے وہ ہیں بے چین راتیں جو فکر میں گزرتی ہیں۔ ہم پوشیدہ مشکلیں نہیں دیکھتے، دعا میں گرے ہوئے آنسو نہیں دیکھتے، یا وہ خاموش پچھتاوے جو لوگ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہم صرف ان کی اچھی جھلک دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی پوری اصل زندگی جی رہے ہوتے ہیں اس کے اچھے اور مشکل دونوں حصوں کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ ہمیں سورہ نساء آیت نمبر 32 میں کہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم میں سے کچھ کو دوسروں پر دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کا اس زندگی میں الگ حصہ ہوتا ہے، ہر کسی کا امتحان الگ ہوتا ہے، ہر کسی کا راستہ الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کا سفر الگ ہوتا ہے جو صرف اس کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سورہ الزخرف میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، ہم نے ان کی روزی دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو ایک جیسی زندگی ملنا ضروری نہیں، اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی گہری حکمت ہے۔ وہ جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، چاہے ہم خود نہ سمجھ پائیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصل قیمت سمجھائی۔ انہوں نے فرمایا، حدیث نمبر 2564 صحیح مسلم میں، اللہ تمہاری شکل یا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے تمہاری اصل قیمت وہ نہیں جو لوگ اسکرین پر دیکھتے ہیں، تمہاری اصل قیمت وہ ہے جو اللہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے، تمہاری سچائی میں، تمہاری نیت اور تمہاری محنت میں۔ کمپیریزن دل کی ایک خاموش بیماری ہے۔ یہ دھیرے دھیرے ہمارے شکر گزاری ختم کر دیتی ہے، یہ ہمارا سکون کمزور کر دیتی ہے، یہ ہمیں اللہ کے پلان پر شک کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں چھوٹی ہیں صرف اس لیے کہ ان پر آن لائن لوگ توجہ نہیں دیتے۔ لیکن اللہ ہمیں قرآن میں یاد دلاتے ہیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 216 یعنی 216، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ بہت تسلی دینے والی بات ہے۔ شاید جو آپ بھی گزر رہے ہیں، جو مشکلیں اتنی سخت لگتی ہیں، وہ اصل میں آپ کو کسی بہتر چیز کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ شاید یہ انتظار کا وقت آپ کو صبر سکھا رہا ہے، اور صبر وہ صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہو سکتا ہے جو انسان آن لائن بہت خوش لگتا ہے وہ رات کو اللہ سے رو کر دعا کر رہا ہو، اپنے پوشیدہ درد کے لیے مدد مانگ رہا ہو، اور آپ اپنی سیدھی زندگی میں شاید صبر اور اللہ پر بھروسہ سیکھ رہے ہوں، جو آپ کا درجہ اللہ کے پاس بلند کرے گا۔ شاید اللہ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو جو آپ نہیں دیکھ سکتے، شاید وہ آپ کو روحانی درجہ بڑھا رہے ہیں، آپ کی سچائی کے ذریعے، لوگوں کو دکھانے کے ذریعے نہیں۔ شاید اللہ کسی چیز کو روک رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کچھ اور بہتر دینا چاہتے ہیں بالکل صحیح وقت پر۔ تو جب بھی کمپیریزن کا احساس آپ کے دل میں آئے تو رک جائیں اور یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے اپنے فیصلے پر راضی بنا دے، میرے دل کو دوسروں کی چیزوں سے متاثر نہ ہونے دے، اور مجھے ہر اس چیز پر شکر گزار بنا جو تو نے مجھے دی ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی دیر سے نہیں ہے، آپ کی کہانی چھوٹی نہیں ہے، اور جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی اور کچھ نیا سیکھا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔